کی آیتوں کے 10 تعویذ بھی گلے میں ہر وقت لٹکائے پھرتے تھے، لیکن اللہ ان کا مجھ پر ایمان نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن ان کے حق میں گواہ بن کے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن کے معاملے میں بالکل بیدار ہو۔ قرآن قیامت کے دن یا تیرے لیے تیرے حق میں گواہ بنے گا یا تیرے خلاف گواہ بنے گا۔ اب آپ نے جواب دینا ہے مجھے۔ قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کے بچنے کی کوئی امید ہے صحیح؟ اونچا بولو، ہے صحیح؟ اور قرآن جس کے حق میں کھڑا ہو گیا وہ اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک سوال، اس کا جواب بس یہی ہے بیان۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کس کے حق میں گواہی دے گا؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ کا قرآن میرے حق میں، آپ کے حق میں گواہ بن جائے؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ قیامت کے دن قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے؟ علماء نے یہاں لمبی چوڑی باتیں کی ہیں۔ کسی نے کہا قرآن کے 6 حق ہیں، کسی نے کہا قرآن کے 5 حق ہیں: ایمان بالقرآن، تلاوت قرآن، ترجمہ قرآن، عمل بالقرآن، تبلیغ بالقرآن، نفاذ قرآن۔ لیکن ہمارے کئی جٹ ہیں جو پکے ٹھکے تو توحیدی ہوتے ہیں لیکن ان کو لفظاً قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ان کا کیا ہوگا پھر؟ لفظ بلفظ ترجمہ نہیں آتا۔ اس لیے موٹی بات یاد رکھ، اگر چاہتا ہے کہ قرآن کی گواہی تیرے حق میں آ جائے تو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کر لے۔ جس کا عقیدہ قرآن والا، جس کا نظریہ قرآن والا، سمجھ اس کا قرآن پہ ایمان ہے۔ اور جس کا عقیدہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ اپنے بزرگ کی کتاب کے، اپنے بزرگ کے قول پہ، اپنے بزرگ کے افادات پہ، اپنے بزرگ کے واعظ پہ، کسی روایت پہ، کسی حکایت پہ، کسی درایت پہ ہے۔ لیکن اس کے بزرگ کا قول، وہ روایت، وہ حکایت، وہ کتاب اللہ کے قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور اس بندے نے اللہ کی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی بات پہ عقیدہ بنا لیا تو سمجھ اس نے قرآن سے لڑائی شروع کر دی ہے۔ اور قرآن سے لڑائی کرنے والا کبھی بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں۔ اس لیے خیال کر، قرآن نے کیا عجیب انداز رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دن قیامت کا ہوگا، عدالت میرے اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں اللہ کا رسول صرف رسول نہیں، سید الرسل، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کونین، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب ورفعنا لک ذکرک، صاحب یا ایھا المدثر، صاحب یا ایھا المزمل، صاحب قرآن۔ اللہ کی عدالت میں استغاثہ کریں گے، اللہ کا رسول کہے گا یا رب، اے میرے پالنہارا،
اللہ جس قرآن کے پیچھے مجھے میرے چاچے نے پتھر مارے تھے، اللہ جس قرآن کی وجہ سے مجھے میری برادری والوں نے شاعر کا، مجنون کا، جھوٹا کا، اللہ جس قرآن کے پیچھے میرے اپنے میرے دشمن بن گئے تھے، اللہ جس قرآن کی وجہ سے مجھے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نظر بند رہنا پڑا، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میری بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میرے دندان شہید ہوئے، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میرے سر کو زخمی کیا گیا، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میں نے روتے ہوئے رات کے اندھیرے میں تیرا گھر بیت اللہ چھوڑا، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میں مکہ کو چھوڑ کے مدینے آیا، اللہ جس قرآن کی وجہ سے مجھے بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، حنین کے اندر مختلف غزوات میں جا کے اللہ تلوار اٹھانی پڑی، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میرے صحابہ کو سگئے شہید کر دیے گئے، اللہ جس قرآن کی وجہ سے میری صحابیات کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اللہ جس قرآن کی وجہ سے سارا عرب میرا مخالف ہو گیا تھا، میرے اللہ میں نے سب کچھ تو قربان کر دیا ربا، لیکن تیرے قرآن کو نیچے نہیں آنے دیا۔ اللہ آج میں اپنے ان امتیوں کے خلاف کھڑا ہوں جو دنیا میں محمدی ہونے کے بھی دعوے دار تھے، لیکن ان کا عقیدہ تھا قرآن کے مخالف، عاشق رسول ہونے کے دعوے دار تھے لیکن ان کا عقیدہ تھا قرآن کے خلاف، مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے لیکن ان کا عقیدہ تھا قرآن کے خلاف۔ اللہ آج تیری عدالت میں میں انصاف کا طلبگار بن کے آیا ہوں، اللہ کہے گا میرے پیغمبر بتا تو صحیح نہ مسئلہ کیا ہے، اللہ کا رسول کہے گا یا رب، سارے کہو ذرا یا، اونچا کہو یا رب، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے یا رب، اے میرے پالنہارا، مسئلہ یاد کر نبیوں اور نبیوں کے امام کا پالنے والا بھی کون؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم کے کچھ بد نصیبوں نے قرآن کو چھوڑا دیا تھا۔ قرآن کو وہ جاگ رہے ہو، قرآن کو کیسے چھوڑا دیا تھا؟ ہر پارٹی نے اپنے اپنے بزرگ کی کتاب کو سینے سے لگا لیا تھا، اپنے اپنے بزرگ کے اقوال اور تقریروں کو تو اپنے دلوں میں بسا لیا تھا، لیکن اللہ کا قرآن مظلوم مسجد کی الماری میں پڑا رہا، اللہ کا قرآن مظلوم گھروں کے اندر غلافوں میں لپٹا رہا۔ کبھی بھی اللہ میرے اس امتی نے قرآن کو اس جذبے سے نہیں اٹھایا کہ میری نجات تب ہوگی جب میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز آج دل کے اندر بات کو بٹھا کے جا، اگر تیرا عقیدہ کسی بزرگ کے خلاف ہے، کسی مجتہد مفسر کے خلاف ہے، کسی اکابر کسی سید کے خلاف ہے، اس سے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر تیرا میرا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر ایمان بچتا کوئی نہیں۔ اللہ ایک بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے دار الندوہ میں، اس کی آواز کھول تو ذرا رہے تو، بیٹھا ہوا ہے دار الندوہ میں، مشرکین مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، مکے کے سارے سردار جمع ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام اور قرآن کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے۔ ایجنڈا اس مشورے کا یہ ہے،
آئے دن لوگ باپ دادا کا دین چھوڑتے جا رہے ہیں. ہمارے قوم قبیلے برادری کے اندر آئے روز نوجوان کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں لات منات عزا کک نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں, نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کئی سابقہ یہودی آ کے کہتے ہیں پہلے ہمارا عقیدہ تھا حضرت عزیر کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا, کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا, حضرت عزیر پیغمبر ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا, دلوں کے حال جاننے والا, حاضر و ناظر مشکل کشا داتا دستگیر گنج بخش ہے. لیکن محمدی دعوت سن کے وہ یہ اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر, حضرت عزیر اللہ کا پیغمبر ضرور ہے لیکن نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. کئی سابقہ عیسائی ہیں جو پہلے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے, اب وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا خالق الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا مجیب الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا مقیت الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حی الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا قدیر الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا قادر الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا نافع الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا ضار الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معطی الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا مانع الا اللہ. سابقہ مشرک بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا معبود مسجود داتا دستگیر کوئی نہیں. سابقہ عیسائی بھی, سابقہ یہودی بھی آئے روز باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمدی دین کو سینے لگائے جا رہے ہیں. کچھ سوچنا پڑے گا, اس مشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنا پڑے گی. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. سارے پریشان بیٹھے. عمر بن خطاب کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج میں یہ قصہ ہی ختم کر کے آ جاؤں گا, جانے دو مجھے, آج میں اس قصے کو ہی ختم کر کے آتا ہوں. عمر بن خطاب نیام سے تلوار نکال کے چل پڑتے ہیں نبی علیہ السلام کے ٹھکانے کی طرف. ادھر نبی علیہ السلام نے دار ارقم میں ڈیرے ڈالے ہوئے. مکے کے ظالموں نے نبی علیہ السلام پر بیت اللہ کا داخلہ بند کیا ہوا ہے. اللہ کا رسول اپنے چند صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی دار ارقم کے اندر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں. ادھر سے چل پڑے عمر بن خطاب. ارادہ کیا ہے؟ قتل کرنے جا رہا ہے نبی کریم محمد الرسول اللہ, نبی کریم محمد الرسول اللہ. آخری وہ جو بارڈر سے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو قتل کرنے. آگے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا بعض اہل سیرت نے لکھا حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول کا ایک صحابی جو دیکھتا ہے عمر بن خطاب کو، پوچھتا ہے یا عمر این ترید، عمر تیرے کہاں کے ارادے ہیں؟ آج بڑے جلال میں جا رہا ہے، تلوار نیام سے نکالے جا رہا ہے، عمر کہاں کو جا رہا ہے؟ کس سے لڑنے بھڑنے جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے تو ہمارے باپ دادا کے دین کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، اس نے تو ہماری نوجوان نسل کو بے دین کر کے رکھ دیا ہے، اس نے تو ہم سے باپ دادا کا دین چھڑانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ وہ صحابی رسول آگے سے کہتا ہے اے عمر وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ درمیان میں ابو بکر صدیق دریا دیوار بن کے کھڑا ہوگا، درمیان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوں گے، درمیان میں حضرت عثمان ذو النورین کھڑے ہوں گے، درمیان میں حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوں گے۔ اے عمر وہاں تک تو تیری پہنچ کوئی نہیں، تو وہاں تک تو جا کوئی نہیں سکے گا، لیکن خیال کر وہاں کی بات میں سوچنا، پہلے یہ سن لے کہ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں بھی آمنہ کے لال کے غلام بن چکے ہیں۔ حضرت عمر پہلے سے بڑے جلال میں تھے، پہلے سے بڑے غصے میں تھے، جب یہ بات پتہ چلی کہ محمدی دعوت تو میرے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور زیادہ غصہ ہوئے، سیدھے اسی غصے کے عالم میں جا کے پہنچ گئے اپنی بہن کے دروازے پر، دروازے پہ زور زور سے دستک دیے جا رہے ہیں۔ بہن اور بہنوئی سمجھ گئے آنے والا عمر ہے، انداز بتا رہا ہے کہ عمر کسی اچھے ارادے سے نہیں آ رہا۔ جاگ رہے ہو؟ گھر کے اندر ایک صحابی ہے، صحابی کا نام حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خیال کر خیال کر، وہ صحابی کیوں آیا ہوا ہے ان کے گھر کے اندر؟ وہ صحابی انہیں قرآن پڑھانے آیا ہوا ہے۔ کیا پڑھانے آیا ہوا ہے؟ اوہ محمدی جماعت کوئی گپوں سے نہیں تیار ہوئی، محمدی جماعت قرآن سے تیار ہوئی ہے۔ یہ محمدی جماعت پہ قرآن کا رنگ تھا، اس لیے انہوں نے آخری سانس تک آمنہ کے لال سے وفا کی۔ اللہ پر قرآن پڑھا رہا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے آج ہم ہیں ہی قرآن سے دور، قرآن سے بالکل دور۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ چھوڑو قرآن صحیح ناظرے سے پڑھنا آتا ہو؟ ہم ہیں مسلمان۔ حالانکہ میرے عزیز بات سن، القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن صرف تلاوت کا نام نہیں، قرآن کے الفاظ بھی مان اور ان الفاظ کا معنی بھی مان۔ جب تک قرآن کے معنی پہ ایمان نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو قرآن پہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ خیر صحابی رسول گھر میں قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول بن جائے۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میرے پاس ایک ساتھی درس میں بیٹھتا تھا، ایک دن مجھے آ کے کہتا ہے شاہ صاحب آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ لوگ حق پہ، لیکن ایک فلاں حضرت صاحب ہیں جب ان کے درس میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ حق پہ۔ میں نے اس کو ذرا عمدن کڑوی گولی دی، میں نے کہا تجھے کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اسے جھٹکا لگا، پھر میرے قریب لگ کے کہتا ہے شاہ صاحب کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے ہدایت رکھی ہے قرآن میں، تو تلاش کر رہا ہے مولویوں میں، جدھر تو تلاش کر رہا ہے ادھر اللہ نے رکھی نہیں، جدھر رکھی ہے ادھر تو جاتا نہیں۔ کہتا ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترجمے والا قرآن خرید،
میں دے دیتا ہوں، قرآن کو ترجمے سے پڑھتا جا، جدھر نہ سمجھ آئے جس عالم پہ تیرا اعتماد ہے اس سے جا کے پوچھ لے، انشاءاللہ تو ایک پارا پورا نہیں کرے گا، تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور بات ہوئی میں کہیں سفر سے واپس آیا، نصف شب سے بات کا وقت ہے، آدھی رات سے بات کا، کوئی بندہ فون پہ فون کیے جا رہا ہے، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا کون ہے؟ استاد جی میں فلاں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ وقت ہے فون کرنے کا؟ کہتا جی آپ نے جو بات کہی تھی مجھے اب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز لوٹ قرآن کی طرف، جب تک تو قرآن کی طرف نہیں لوٹے گا قیامت کے دن اپنے لیے خسارہ لے کے جائے گا۔ اللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ کھولا گیا، اندر جاتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں گرا کے ان کے سینے پہ گھٹنے لگا کے بیٹھ جاتے۔ بہن فاطمہ بنت خطاب لپک کے اپنے بھائی عمر کو پکڑ کے کہتی ہے نہ مار میرے خاوند کو۔ عمر تو جلال میں، عمر کے اندر تو شرک اور کفر اپنے عروج پہ ہے، بہن کو بھی اپنے غصے کے اندر ایک ضرب جو لگاتا ہے تو بہن کے سر سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے۔ آخر وہ بہن تڑپ کے کہتی ہے عمر اگر تو بتوں کا پجاری ہو کے اتنا غیرتی ہو سکتا ہے تو میں رب کی پجارن ہو کے تجھ سے بھی بڑی غیرت مند ہوں۔ اگر تو بتوں کی پوجا پاٹ پہ اتنا ڈٹ سکتا ہے، اتنا پکا ہو سکتا ہے، میں اپنے رب کی بندی ہو کے کیسے نہ ڈٹوں؟ عمر اب میں تجھے کھلا چیلنج کرتی ہوں، اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، میں مرتے مر تو سکتی ہوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو مجھ سے چھڑا نہیں سکے گا۔ عمر کے ہاتھ رک گئے، عمر کے ہاتھ رک گئے، اوپر سے کوئی اور فیصلے ہو رہے ہیں، عمر کے ہاتھ رک گئے، نیچے سے حضرت سعید بن زید بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ کون سعید بن زید ہے؟ یہ حضرت زید بن عمر بن نفیل کا بیٹا ہے، وہ زید بن عمر جسے لوگ موحد الجاہلیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی سنگت تھی اور اس دور جاہلیت میں بھی یہ موحد تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اور یہ زید بن عمر بن نفیل گئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ نے کھانا لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، جاگ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے اس پلیٹ کو، اس کھانے کو دھکا دیا، وہ کھانا گیا زید بن عمر کے سامنے۔ زید بن عمر بن نفیل کھڑا ہو کے مکے کو مشرکوں کو کہتا ہے لست بیاکل مما تذبحون علی اصنامکم۔ میری قوم والو سن لو، یہ جو تم اپنے بتوں کے نام پہ نظر نیازیں دیتے ہو، ہم یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں نہیں کھانے والے۔ اس لیے کہ قرآن کا دو ٹوک اور اٹل مسئلہ ہے، جاگ رہا ہے، عقیدہ قرآن کے مطابق کرنا ہے، خلاف کرنا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر چاہتا ہے قرآن
قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کر لے۔ اللہ قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، میں اللہ نے تجھ پر مردار کو بھی حرام کر دیا، والدم، اور چھری جب چلاتا ہے جانور کے گلے پہ اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی میں نے حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، اور میں اللہ نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ او میرا بندہ، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں او میرا بندہ، لیکن ایک چوتھی چیز ہے جو خنزیر کے گوشت سے بھی بڑھ چڑھ کے حرام ہے۔ اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ما اوہلا، سارے کہو ما اوہلا بِهِ لِغَيْرِ اللہ، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا جائے۔ جاگ رہے ہو؟ کہتے ہو نا گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہے۔ محرم شروع ہو گیا ہے، 9-10 محرم ہوگی، دیگیں چڑھیں گی، نام کیا ہوگا؟ نظر خدا نیاز۔ اسی طرح حالانکہ نظر لفظ ہے فارسی کا، اللہ اکبر، نظر لفظ ہے عربی کا، نیاز لفظ ہے فارسی کا۔ نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت۔ تو عبادت خدا کی یا حسین کی؟ عبادت خدا کی۔ عبادت تو کوئی آمنہ کے لال کی بھی کرے تو موحد ٹھہرے گا یا مشرک؟ کیونکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور نماز میں کھڑا ہو کر تو خود پڑھتا ہے إِيَّاكَ، اونچا إِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس لیے اب قرآن کے مطابق کا عقیدہ، اور مطابق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دینے آئے اور جی پڑوسی جو ہے بازار میں اکٹھا ہم کاروبار جو کرتے ہیں، میں نے استاد جی لے لی تھی لیکن پڑوسیوں کو دے دی تھی، اس نے تجھے دی اس لیے ہے کہ اسے پتا تھا اس کا بھی ایمان ایسے ہی ہے۔ اگر تیرا ایمان بالکل پکا ٹھکا ہوتا تو تجھے دینے کی جرات ہی نہ کرتا۔ پڑوسی کو کیوں دی؟ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کتے کو ڈالنا بھی حرام ہے۔ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا؟ قرآن کہتا ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کتا ہے لیکن مخلوق تو میری ہے، اس کو میں کھلاؤں گا، تجھے کس نے کہا خنزیر سے بڑی حرام چیز اسے کھلا دوں؟ اس لیے خیال کر، عقیدہ قرآن کے مطابق کر، پلیٹ کی بات چھوڑ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے 2 بندوں کا واقعہ سنایا۔ ایک علاقے سے ان کا گزر ہو رہا تھا، اس علاقے کے لوگ بتوں کے پجاری تھے، اور ان کا قانون یہ تھا کہ ہر گزرنے والا ہمارے بت کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز دے کے جائے گا۔ 2 مسافر پھنس گئے، وہ بادشاہ انہیں کہتا ہے کچھ نہ کچھ دو نا ہمارے بتوں کے نام پر۔ آگے سے وہ کہتے ہیں ما عندنا شیئن، اور بادشاہ ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی کوئی نہیں۔ ما عندنا شیئن، بادشاہ کہتا ہے قربا ولو ذبابن، او مسافروں چاہے ایک مکھی مار کے ہمارے بت کے نام پہ پھینک دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک ان میں سے صوفی صافی تھا، اس نے کہا چلو خیر ہے، مکھی کی تو بات ہے۔ اس نے مکھی جو پکڑی مار کے بت کے نام پہ پھینک دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دخلت نارا،
ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ دینے کی وجہ سے سیدھا جہنم میں چلا گیا ہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او بادشاہ، آج تیری بادشاہی ہے، میری فقیری ہے، میری عاجزی ہے، میری بے بسی ہے، میری بے سر و سمانی ہے، میری مسافری ہے۔ او بادشاہ، تو میں فقیر سے میری جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا۔ سن لے او بادشاہ، میں نے بڑا غور کیا، میں نے بڑا فکر کیا، مچھلی کے بارے میں میں نے بڑا، اللہ اکبر، مکھی کے بارے میں میں نے بڑا سوچا، مجھے تو مکھی کے پورے بدن میں کوئی ایک پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا پیدا کیا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا یہ مکھی ان پروں سے اڑتی بھی ہے تو اڑانے والا بھی اللہ، اس مکھی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس مکھی کو پاؤں اور ٹانگیں اور پنجے دینے والا بھی اللہ، اس مکھی کو آنکھیں دینے والا بھی اللہ، اس مکھی کے اندر اڑان کا کمال رکھنے والا بھی اللہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے جس چیز کو بنائے بھی اللہ، جس چیز کو چلائے بھی اللہ، جس چیز کو کھلائے بھی اللہ، جس چیز کو اڑائے بھی اللہ، میں تو بڑا ظالم ٹھہروں گا اگر وہ مکھی اٹھا کے تیرے بت کے نام پہ دے دوں۔ اس لیے بادشاہ میرا صاف جواب سن لے، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن میں مرتے مر تو سکتا ہوں لیکن غیر اللہ کے نام پہ مکھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، مکھی کتنے روپے کی ہوتی ہے؟ یہاں تو ہمارے کئی فقیر ہیں 11ویں شریف کے چندے میں کہتے ہیں 150 ڈال دو خیر ہے۔ اور میرے بھائی مسئلہ 150 کا نہیں ہے، یہاں مکھی پہ بھی مسئلہ اڑا ہوا ہے۔ مکھی کی وجہ سے ایک گیا جہنم میں اور دوسرا گیا جنت میں، اس لیے لوٹ کے آ۔ یہ حضرت سعید بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موحد الجاہلیہ۔ اب ہوا کیا، اس نے کہا لستو بعاقل مما تذبحون علی اصنامکم۔ ایک اور بھی بخاری میں واقعہ ہے، یہ زید بن عمر جو حضرت سعید کا والد ہے نا، یہ بیت اللہ کی دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا اور مکے کے مشرکوں کو کہتا تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ جس بکرے چھترے کو پیدا بھی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کو کھلاتا پلاتا پالتا جوان کرتا کون ہے؟ اللہ۔ اور تم اسے لا کے اپنے بتوں کے نام پہ کیا کر دیتے ہو؟ ذبح۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ وہ بت کے نام پہ ذبح کریں تو مشرک، اور اگر تو بکرا چھترا یہاں سے گاڑی میں ڈال کے بابے کی قبر پہ لے جائے، یہ عشق ہے؟ شرک ہے۔ لوٹا پیچھے سبق پہ لوٹا۔ یہ حضرت سعید بن زید ہے، کھڑے ہو گئے دونوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اچھا جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ کتاب تو ذرا مجھے دکھاؤ، میں اس کتاب کو دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں ہے کیا ذرا آخر؟ جس کتاب نے اتنا انقلاب برپا کیا ہوا ہے، جو ایک دفعہ سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، وہ کتاب مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آگے سے بہن فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے قرآن پاک ہے، اور پاک کتاب کو پاک بندے ہاتھ لگا سکتے ہیں، پلیت ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جلدی کر، پاک ہو گیا۔ حضرت عمر پاک ہو کے آئے، پھر فرمایا میں اب بھی نہیں دیتی، مجھے خوف ہے کہیں تو اس کی توہین نہ کرے۔ انہوں نے ضمانت دی میں کوئی توہین نہیں کروں گا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، اندر صحابی چھپ کے سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا بار حالات اعتدال پہ آ گئے، اور اسے بھی امید لگ گئی کہ اب عمر قرآن سننے کو تیار ہو گیا ہے تو اب بات بن جائے گی۔ مسئلہ تو ہے سننے تک، اب بات بن جائے گی۔ وہ صحابی بھی دوڑ کے باہر نکلا، اس نے کہا عمر تجھے مبارک ہو، مجھے لگتا ہے تیرے ایمان کی گھڑی آ گئی ہے۔ میں جب اپنے مدرسے سے نکلا تھا نا دار ارقم سے، تو اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ اگر اسلام کو عزت اور غلبہ دینا ہے
تو یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے یا عمرو بن ہشام کو ہدایت دے دے، اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک میری جھولی میں ڈال دے۔ عمر لگتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کھلا، اب میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جن آیتوں کو سن کے عمر کے دل میں ایمان کا بوٹا لگا تھا۔ وہ آیتیں قرآن کی سن میرے عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن میری نصیحت ہی نصیحت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن لمن یخشی، اس بندے کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ کون؟ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کس کی جانب سے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن نازل کرنے والا وہ اللہ جس نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں۔ الرحمن، وہ بے حد مہربان ہے، علی العرش استوی، عرش پہ مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے۔ لہو، اسی کا ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، مدبر اور متصرف بھی اللہ، اسی کا ہے۔ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ تحت الثری ہے، اور 7 زمینوں کے نیچے جو کچھ پڑا ہے وہ سب کچھ بھی اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا خلاصہ ذرا نکالنا، لہو آسمانوں زمینوں جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس سب کچھ کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ مالک ہے، باقی سارے مملوک ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی، کسی ذرے کی مالک بھی کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کیا عجیب انداز اختیار کر کے کہتا ہے، فرمایا ما یملکون من قطمیر۔ عقیدہ قرآن کے مطابق کرنا ہے یا خلاف؟ مطابق کرنا ہے نا۔ جس نے کرنا ہے ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ نعرہ تکبیر۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، نبی میرے پیارے پہلے ہیں، تیرے پیارے بعد میں۔ سمجھو جملے کو؟ او میرا بندہ، ولی میرے پیارے پہلے، تیرے پیارے بعد میں۔ او میرا بندہ، نبی ولی میرے پیارے زیادہ، تیرے پیارے تھوڑے۔ نبیوں ولیوں سے جتنا پیار میں اللہ کو ہے، اتنا پیار تجھے تو نہیں ہے۔ اس لیے تجھے کس نے پٹی پڑھا دی ہے؟ بادشاہو یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ساڑی سنندہ نہیں، انہاں دی موڑدہ نہیں۔ نہ میرا بندہ، میرے بندہ ذرا خیال کر، اللہ کہتا ہے قرآن کی طرف توجہ تو کرنا، پیارا ہونا اور بات ہے، پیارا ہونا اور بات ہے، شریک ہونا
اور بات ہے نبی ولی اللہ کے پیارے تو ضرور ہیں لیکن کوئی نبی اللہ کا شریک کوئی نہیں, کوئی ولی اللہ کا شریک کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو. میرا پیغمبر اعلان کر جو محمدی بننا چاہتا ہے اب ذرا ہاتھ کھڑا کر. ان صلاتی للہ و نسکی للہ و محیایا للہ و مماتی للہ. اگر محمدی بننا چاہتا ہے تو 4 عقیدے بنا. نمبر 1 صلاتی للہ, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں میں محمد کی ساری بدنی باتیں کس کے لیے. جب محمد کی ساری بدنی باتیں اللہ کے لیے تو پھر محمدی کی ساری بدنی عبادتیں بھی کس کی ہونی چاہیے. اب محمدی قبر کو سجدہ کرے, محمدی قبر کو طواف کرے, محمدی قبر کے نام پہ نظریں نیازیں دے, بکرے چھترے دے اور کہے میں محمدی ہوں. تیرا محمدی ہوں اللہ کے دربار میں مردود ہے. اگر سچا محمدی بننا چاہتا ہے تو صلاتی للہ, بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے, نسکی للہ, قربانی بھی کس کے لیے, مالی عبادت کس کے لیے, وَمَحْيَايَ. سبحان اللہ. خیال کرو گے عجیب معنی میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. وَمَحْيَايَ, اور لوگوں میں محمد کی زندگی بھی اللہ کی توحید کے لیے ہے اور میری موت بھی اللہ کی توحید کے لیے ہے. میری زندگی بھی اللہ کی توحید کے لیے ہے. میں موت کی آخری منزل تک ہر جگہ, ہر مقام پہ, ہر مجلس میں اپنے اللہ کی توحید کا علم بلند کروں گا. اور میری موت بھی اللہ کی, بولو ذرا, توحید کے لیے ہے. کیوں کہ آمنہ کے لال پہ موت کا آنا یہ اللہ کی توحید کی دلیلوں میں سے دلیل ہے. جب نبیوں کا امام بھی موت سے پاک نہیں تو پتہ چلا اللہ کے سوا کوئی بھی موت سے پاک نہیں ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. حاجی حج پہ گیا, کدھر گیا, احرام باندھا حاجی نے. اللہ کہتا ہے حاجیہ پہلے اپنا عقیدہ واضح کر. حاجیہ پہلے اپنا عقیدہ تو نے اندر ابو جال والا چھپایا ہو اور طواف میرے گھر کے کرے, ایسے نہ کر, عقیدہ واضح کر. حاجی نے عقیدہ واضح کیا, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہو گیا, اللہ میں حاضر ہو گیا, میری حاضری کو قبول کر. لا شریک لک, لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس لیے یاد رکھ نبی ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک کوئی نہیں. اللہ شریکوں سے پاک ہے. ما یملکون من قطمیر, اللہ کہتا ہے میرے سوا جن جن کو تو مشکل کشا, حاجت روا, داتا, دستگیر سمجھے بیٹھا ہے, سن لے میرے قرآن کا مسئلہ. میرے سوا جن جن کے نام کی تو نظر نیازیں دیتا ہے, بکرے چھترے دیتا ہے, سن لے میرے قرآن
قرآن کا مسئلہ سن لے، میرے قرآن کا مسئلہ، میرے سوا جن جن سے تو جا کے اولادیں مانگتا ہے، شفاعتیں کرواتا ہے، سفارشیں کرواتا ہے، ان کے واسطے وسیلے ڈالتا ہے، سن لے میرے قرآن کا مسئلہ، ما یملکون من قطمیر، کھجور اٹھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، اندر سے ہڈی نکلے گی، کیا نکلے گی؟ واہ میرے اللہ، تیرے سمجھانے پہ قربان، عجیب مثال، اندر سے ہڈی نکلے گی، تیری نظر ٹھیک ہے، تجھے اس ہڈی پہ ایک سفید پردہ نظر آئے گا، اگر نظر 2 3 4 نمبر کی ہے پھر نظر نہیں آئے گا، پھر اس ہڈی اور گٹھلی کو پانی میں پھینک دے، 2-4 منٹ وہ ہڈی وہ گٹھلی پانی میں پڑی رہے گی، پھر نکال کے دیکھ، تب تجھے وہ سفید پردہ نظر آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا جن کی قبروں پہ جا کے تو ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، کبھی کہتا ہے میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں تیرے در پہ جولی بھر کے جاؤں گا، تو جدھر جاتا ہے جھولیاں بھرنے کے لیے، وہ تو خود فقیر ہیں، وہ تو خود اللہ کے در کے مانگت ہیں، جھولیاں بھرنے والی ذات تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے جن کے در پہ تو جا کے مانگتا ہے میرا بندہ، وہ تو اس چھلکے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ اب جو قبر پہ جا کے کہے بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، اس کا عقیدہ قرآن والا ہے یا قرآن کے خلاف ہے نا؟ قرآن کے خلاف۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا اور آگے چل، بڑا ولی اللہ ہے، بڑا، تمہارے ذہن میں جو بھی ہے وہ ہے، اس پہ موت آ گئی، جاگ رہے ہو؟ اس پہ کیا آ گئی؟ موت کس بات کا نام ہے کہ اس کے بدن سے روح، اونچا کہو، نکل جائے گی۔ اچھا، بدن سے روح نکل گئی، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، ہاتھ ادھر پاؤں ادھر۔ اب مرنے والے کی جو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں ان کو وہ خود بند کرتا ہے یا ہم بند کریں گے؟ خود نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کے بدن کو وہ سیدھا کرے گا یا ہم؟ منہ کھلا رہ جاتا ہے، یہاں سے باندھ کے اس منہ کو وہ بند کرے گا یا ہم؟ ادھر پاؤں کے 2 ٹخنے آپس میں باندھے جاتے ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھو کتنا عاجز ہے، تجھے کل شیطان پھر پٹی پڑھائے گا، اللہ میری سندا نہیں تے اس دی موڑدا نہیں۔ سوچ ذرا، اللہ کہتا ہے اب اس کو غسل دینا ہے۔ حضرت قاری صاحب چلے گئے اس میت کے پاس، بڑے پیر صاحب جو تھے انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے حضرت جی غسل تو آپ کر لو، بڑی منت کی۔ وہ غسل کے لیے بھی کوئی نہ اٹھا، غسل بھی کس نے دیا؟ ہم نے۔ کفن بھی کس نے؟ ہم نے۔ پھر چرپائی تیار ہو گئی، اب قبرستان جانا تھا، پھر ہاتھ جوڑے قاری صاحب نے، اب قبرستان تو مہربانی کر کے چلے جاؤ۔ پھر کوئی نہ اس نے حرکت کی، اس کو قبرستان تک کندھا بھی کس نے دیا؟ اور بول کس نے دیا؟ اب خیال کر، قبرستان گئے، وقت جنازے کا آیا، جواب دو گے تو سمجھوں گا تم جاگ رہے ہو۔ جنازہ کس بات کا نام ہے؟ مرا ہوا پیر ہمارے لیے دعا کرے گا یا ہم اس کے لیے؟ ہاں، کوئی بڑا پیر ہے، پڑا ہے چرپائی پہ، میت ہے، اور کوئی مرید جاتا ہے حضرت جی میرے واسطے دعا کرو، لوگ اسے جوتیاں ماریں گے یا نہیں؟ وہ کہیں گے لانتیا یہ میت ہے، یہ تیرے لیے دعا۔ ادھر تک مسئلہ ٹھیک جا رہا ہے۔
दुआ भी वो नहीं करेगा, हमने उसके लिए दुआ की। अब जनाजा हो गया, जनाजे के बाद कब्र में उतरने का वक्त था। कारी साहब ने कहा चलो एक हीला और कर लेते हैं। मिन्नत की, अच्छा कब्र में तो उतर जा। ये जिन लोगों ने जिंदा हैं कब्र में, सारे जिंदे जिंदे जिंदे, अगर कब्र में जिंदे वाला चक्कर होता, जिंदा पीर खुदा की कसम है कब्र में उतरता ही नहीं तो तजर्बा करो, किसी पीर को कहो तेरे नाम 1000 कनाल जगह करता हूं, एक दफा कब्र में उतर, 1 घंटे बाद तुझे निकाल देंगे। जो जिंदा हो वो तो कब्र में उतरने के लिए तैयार ही नहीं। कब्र में उसे उतारेंगे भी हम और पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलुल्लाह। फिर उसके एक तरफ कब्र की दीवार के साथ टेक लगवा के उसके चेहरे को किबले रुख भी हम करेंगे। ऊपर से पड़ियां रखी, ऊपर से पड़ियों के ऊपर गारा भी लगाया ताकि कोई सुराख बाकी न रहे। ऊपर से मिट्टी का ढेर लगाया। अब आया शैतान लईन, उसने से पढ़ाई पट्टी और कहा अल्लाह तेरी सुनदा नहीं।